بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے باغیچے میں پہنچے تو ایک چھوٹے سے پرندے نے ان کے سر پر اڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کر دیا۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا پرندہ اور آیا اور آپ کے سر پر بیٹھ کر چیخنے لگا۔ حضرت کو خیال آیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پرندہ ہے وہ یا تو اس آنے والے پرندے کا بچہ ہے یا اس کی مادہ ہے۔ چنانچہ رحم کرتے ہوئے انہوں نے اس پرندے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر واسطی بیمار پڑ گئے اور 1 سال تک مسلسل بیمار پڑے رہے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیمار اور کمزوری کی وجہ سے 1 سال سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حالت اس پرندے کی شکایت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر ایک دن اسی بیماری کے دوران جب آپ تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اژدھا بلی کے بچے کو منہ میں دبائے ہوئے نمودار ہوا۔ آپ نے اژدھے کو ڈنڈا مارا جس پر بچہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ اسی وقت ایک بلی آ کر اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بلی کے جاتے ہی حضرت ابو بکر واسطی تندرست ہو گئے اور پھر کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کی۔ اسی شب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے عرض کیا، حضور، آج میں بالکل تندرست ہو گیا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلی نے اللہ تعالیٰ کے حضور تیرا شکریہ ادا کیا ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، پیٹ بھر کے کھانے سے خواہشات نفسانی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور نفس مرادیں طلب کرنے لگتا ہے۔ حلال رزق سے محرومی خلوت نشیبی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور حلال رزق اسی کو ملتا ہے جس کو خدا چاہے۔ جو شخص بھوک، ذلت اور قناعت کو اپنا بنا لیتا ہے، اسی کو لذت عبادت بھی حاصل ہوتی ہے، اور فاقہ غش کو ابلیس بھی فریب نہیں دے سکتا، اور رزق حلال سے مکمل اعضاء عبادت کی جانب رہتے ہیں، اور حرام رزق سے رغبت اور میت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد شباب میں ایک شخص نے مجھے دعوت دی، اور جب میں اس کے یہاں کھانے کے لیے بیٹھا تو معلوم ہوا کہ جو گوشت اس نے میرے لیے پکوایا تھا وہ گل سڑ گیا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر مجھے کھلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی دل شکنی کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا، اور جب اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ تاڑ گیا کہ گوشت درست طریقے سے نہیں پکایا گیا۔ وہ اس پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد میں شخص کے گھر سے حج کا قصد کر کے قافلے کے ہمراہ جب قادسیہ پہنچا تو اہل قافلہ راستہ بھول گئے اور کئی دنوں تک کھانے کے لیے کوئی شے نہ ملی۔ آخر کار اضطراری حالت میں 40 دینار کا ایک کتا خریدا گیا، اور گوشت بھون کر جب سب کھانے بیٹھے تو مجھے اس شخص کا شرمندہ ہونا یاد آ گیا۔ میرے اس احساس ندامت کے ساتھ ہی کھویا ہوا راستہ مل گیا۔ پھر حج سے واپسی پر میں نے اس شخص کو تلاش کیا اور اس سے اپنی ناگواری کی معافی مانگتے ہوئے کہا، اس دن تیرے یہاں سڑا ہوا گوشت میرے دل پر بوجھ بن گیا تھا، لیکن دوران سفر کتے کا گوشت بھی مجھے برا معلوم نہ ہوا۔ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ایسے بزرگ قیام پذیر تھے جو ہمیشہ ایک ہی لباس پہنے رہتے تھے۔ حضرت ابو محمد جریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت نہایت قیمتی اور شاندار لباس میں ملبوس جنت میں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب میں بھی ان کے درمیان جا بیٹھا تو ایک فرشتے نے مجھے وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تو اس جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں، کیونکہ سب وہ بندے ہیں جنہوں نے تا حیات ایک ہی لباس استعمال کیا۔ چنانچہ اس دن سے میں نے بھی ایک لباس کے سوا کبھی دوسرا لباس نہیں پہنا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی یہودی تھا۔ وہ کہیں باہر چلا گیا تو بیوی غربت کی وجہ سے اپنے گھر میں چراغ بھی روشن نہ کر سکی۔ اندھیری کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہتا تھا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ ہر رات اس کے یہاں چراغ رکھ آتے۔ جب یہودی واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے تمام واقعہ سنایا، جسے سن کر یہودی بولا، کس قدر افسوسناک ہے یہ بات کہ اتنا عظیم بزرگ ہمارا پڑوسی ہو اور ہم گمراہی میں زندگی بسر کریں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سچے دل سے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور 3 رات یہ سوال کیے کہ اے اللہ، مجھے اس شخص کو دکھا دیجئے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ میرے اس سوال پر ارشاد ہوا کہ اے عبد الواحد، جنت میں تیرا رفیق میمونہ سودا ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کہاں ہیں؟ ارشاد ہوا کہ وہ کوفہ میں فلاں قبیلے میں ہیں۔ میں کوفے میں اس پتے پر گیا اور لوگوں سے پوچھا، اس نام کی عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، وہ تو ایک دیوانی ہے، بکریاں چرایا کرتی ہے۔ میں نے کہا،
میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے جواب دیا، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہ مل جائے گی۔ میں اس مقام پر گیا، دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے سامنے ایک عصا پڑا ہے۔ وہ ایک اون کا کپڑا پہنے ہوئے اور اس کپڑے پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہ تو بیچی جا سکتی ہے اور نہ خریدی۔ اس کے علاوہ ایک عجیب واقعہ یہ بھی دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیں ایک جگہ چر رہی ہیں، نہ تو بھیڑیں بکریوں کو کھاتے ہیں اور نہ بکریاں بھیڑوں سے ڈرتی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیر کر کہا، اے ابن زید، اس وقت جاؤ، یہ وقت وعدے کا نہیں ہے، کل آنا۔ میں نے پوچھا، تجھے کس نے بتایا کہ یہ میں ابن زید ہوں؟ وہ بولی، یہ خبر نہیں، مگر حدیث میں ہے کہ روحیں ایک جگہ رہتی ہیں، جن روحوں میں وہاں تعارف ہو گیا وہ یہاں بھی آپس میں ایک دوسری الفت کرتی ہیں، جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف اور انجان رہے ان کا یہاں بھی اختلاف رہتا ہے۔ پھر میں نے اسے کچھ اور نصیحت کرنے کو کہا۔ وہ کہنے لگی، جس بندے کو دنیا کی کوئی چیز حق تعالیٰ نے دی اور پھر وہ اسی کی طلب میں رہا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خلوت کی محبت سلب فرما لیتا ہے اور قرب کو بعض سے بدل دیتا ہے اور اس کے بجائے وہ جنت اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر میمونہ نے چند عبرت ناک اشعار پڑھے۔ پھر میں نے پوچھا، بھیڑیں بکریوں کے ساتھ کس طرح رہ رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جاؤ یہ باتیں مت کرو، میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے، اس لیے اس نے بھیڑیں اور بکریوں میں بھی محبت پیدا کر دی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جماعت کسی خطرناک رستے پر سفر کرنا چاہتی تھی۔ چلنے سے پہلے لوگوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کی بدولت ہم راستے کے مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی مصیبت آئی تو مجھ کو یاد کر لینا۔ لوگ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ کی بات بھول گئے۔ رستے میں ان لوگوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ایک شخص جس کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ تھا، جب ڈاکو اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے سچے دل سے آپ کو یاد کیا، جس کے نتیجے میں وہ شخص اپنے مال و اسباب سمیت تمام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ڈاکو کو اس شخص کے غائب ہو جانے پر بڑا تعجب ہوا، مگر جن لوگوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہیں کیا تھا وہ سب ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گئے۔ پھر ڈاکوؤں کی واپسی کے بعد وہ شخص اپنے ساتھیوں کو نظر کے سامنے آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس واقعے کے بعد جب وہ جماعت خرقان واپس لوٹی تو لوگوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی سے عرض کیا، ہم سے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرتے رہے لیکن اس کے باوجود ہمارا مال لٹ گیا، لیکن جس شخص نے آپ کو یاد کیا وہ بچ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سے زبانی طور پر خدا کو یاد کرنے والے ہو، اگر ابو الحسن خلوص قلب سے خدا کو یاد کرتا ہے، لہٰذا تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابو الحسن تمہارے لیے خدا کو یاد کرتا ہے اور خدا کو صرف زبانی یاد کرنا بے سود ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔